بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل محبت کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہیں ان کی صحبت میں رہا کرو، ان کے ساتھ رہنے سے تمہارے دلوں میں بھی اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی۔ جب دل میں اللہ کی محبت بیٹھ گئی تو دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا صرف اسی مقصد کے لیے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرے، اللہ کے دین کے مطابق وہ پوری زندگی گزارے۔ جتنی زندگی ہے اس تمام میں اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنا، جو میرے رب کا حکم ہے، میرے پروردگار کی مرضی ہے، اس کے مطابق عمل کرو، یہ مقصد ہے۔ اور بعض دفعہ دین پر عمل کرنے میں مشکلات بھی آ جاتی ہیں۔ انسان کے اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنے آپ سے بے فکر ہو گیا، خواہشات کو آزاد چھوڑ دیا اور جائز ناجائز میں فرق نہ کیا، تو اس وجہ سے مشکل بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ معاشرے کی وجہ سے لوگوں کا ذہن دین کے مطابق پورا عمل کرنے کا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو مختلف قسم کے مشکلات آ سکتے ہیں۔ ان تمام کو آسان کرنے کا طریقہ اللہ کی محبت ہے۔ دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو دین پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ مشقت نہیں رہتی، اس مشقت میں لذت بن جاتی ہے۔ اس محنت کے اندر ایک مٹاس پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑا سا سوتے ہیں اور باقی حصہ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہو تو راتوں کو اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، راتوں کو عبادت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔
تو اہل محبت کی جو صحبت ہے اس کی وجہ سے آدمی کو دین پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے. اور دین کی مثال ایک انتہائی پھلدار باغیچہ ہو، انتہائی پھلدار باغیچہ ہو، اس کے ارد گرد حفاظت کے لیے جو باڑ ہے وہ کانٹے دار ہے. اس باغیچے تک پہنچنے کے لیے شروع میں مشقت ہوتی ہے، اور وہ مشقت گزارنے کے بعد پھر ہمیشہ وہ پھلدار باغیچے میں. تو اہل محبت کے پاس رہتے ہوئے بھی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنے اعمال کی پابندی، اپنے ذکر کی پابندی، اپنے خواہشات کو قابو میں رکھنا، اس کی پابندی، طلب اور محنت کا اہتمام کرنا، تو یہ ضروری ہے. کامل فائدہ حاصل کرنے کے لیے طلب و محنت یہ ضروری ہے. محض پاس رہنے سے بھی فائدہ ہے، لیکن کامل فائدہ حاصل کرنے کے لیے طلب اور محنت یہ ضروری ہے. اور اہل محبت کا ایک ہی راستہ ہے، اتباع سنت. جو سنت کا راستہ ہے اس کے مطابق چلنا، اور اس کے علاوہ دوسرے راستے ہیں ان سے الگ رہنا. اتباع سنت کا راستہ جو اختیار کرے گا اللہ تک پہنچ جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لوگوں میں اعلان کر دیجئے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو پھر میرا اتباع کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اللہ تک پہنچ جائیں گے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے تحقیق اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے، اتباع سنت. اپنی زندگی، اپنے اوقات، اپنے اعمال وہ سنت کے مطابق ہوں. صبح سے لے کر رات تک جتنے بھی اعمال کرنے، پھر رات کو جو اعمال کرنے ہوں، سونے جاگنے، تو وہ سارے سنت کے مطابق. احادیث مبارکہ میں ہر عمل کا مسنون طریقہ، ہر عمل کا جو ایک اس کی سنت دعا ہے وہ موجود ہے. مکمل طور پر سنت پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے
ہر گوئے کے زمانہ میں لوگوں کے لیے اسباب پیدا فرمایا. ہر زمانے کے لوگ اگر سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیں ان کے لیے اسباب راستے میسر ہیں. مسنون دعائیں مختصر چھوٹی سی کتاب ہے. اس میں ہر موقع کی سنت دعا موجود ہے. اس کتاب سے دعائیں یاد کی جائیں. مناجات مقبول کے آخر میں بھی یہ تمام دعائیں لکھی ہوں، ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کیا جائے. اسی طرح سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال، آپ کے اعمال، کردار، سیرت سب کچھ موجود ہے. ان سے مطالعہ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا تو اتباع سنت کی اس طرح توفیق ہو سکتی ہے. اور اتباع سنت کے جو برعکس راستہ ہو، رسومات بدعات کا ہو، خواہشات کا راستہ ہو، اس سے بچا جائے. کہ وہ ناکامی کی طرف لے جانے والا ہے. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدعات، یہ رسومات، یہ تو گمراہی ہیں اور جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. کامیابی کا راستہ سنت کا راستہ ہے. ایک آدمی شیشہ میں چہرہ دیکھے آئینہ میں تو اس کی بھی سنت دعا ہے، اللہم انت احسنت خلقی فاحسن خلقی. چہرہ دیکھنے کی دعا ہے. کپڑا پہنے اس کی بھی دعا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. اللہ کا شکر ہے مجھے لباس پہنایا جس سے بدن چھپا ہوا ہے اور زینت ہے میرے لیے. بدن ننگا ہو تو پھر پراگندہ عیبدار معلوم ہوتا ہے. لباس زینت بھی ہے، پردہ بھی ہے. لباس پہننے کا بھی طریقہ ہے کہ دائیں بازو میں یا دائیں طرف سے وہ پہنا جائے. شلوار ہے تو دائیں پاؤں میں، قمیص ہے، کرتا ہے دائیں بازو میں. نکالنے کا بھی مسنون طریقہ ہے کہ بائیں طرف سے نکالا جائے. تو ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں دن کو یا رات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے طریقے بتلائے ہیں. اس عمل کا سنت طریقہ یہ ہے، اس عمل کی دعا یہ ہے. اگر یہ اعمال سنت کے مطابق کریں گے تو یہ ہمارے لیے عبادت بن گئے، ہمارے لیے اجر بن گئے. اور اگر دعا نہ پڑی، مسنون طریقہ کے خلاف کیا،
پھر وہی عمل نہ اجر ہے نہ عبادت ہے۔ تو اہل اللہ کے پاس بیٹھنے کی جو غرض ہے اپنے دین پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھنا، اتباع سنت کا طریقہ سیکھنا، تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اتباع سنت